انٹرنیشنل کی جانب سے میں ہوں اقرا ندیم۔ ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ آپ کے اس عمل سے ہماری حوصلہ افزائی یقینی ہوگی۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے قصور میرا نہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ہم دونوں بہنیں جڑواں ہیں اور اتنی ہم شکل کے دیکھنے والوں کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ یہ جاننا مشکل ہوتا ہے کہ کون سی ثنا ہے اور کون سی فرزانہ۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ دنیا میں ایسے معجزے ہوتے رہتے ہیں جس سے رب کی عظمت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ ہم دونوں کی شکل ملنے کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں دھوکہ کھا جاتی تھی۔ والدین تک پہچاننے میں دقت محسوس کرتے تھے۔ تبھی امی نے میری کلائی میں چوڑی پہنا رکھی تھی کہ کم از کم ماں کو تو دھوکہ نہ ہو۔ جب ہم بڑی ہو گئی ہم نے شکل ایک ہونے کا خوب فائدہ اٹھایا۔ دوسروں کو خوب بے وقوف بنا کر ہم ہنستی تھی۔ امی ہمارے ایک سے کپڑے بناتی تو نوکر بھی دھوکہ کھا جاتے تھے۔ کبھی کبھی فرزانہ کے کیے کی سزا اسکول میں مجھے بھگتنی پڑتی۔ ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھی۔ ٹیچرز دھوکہ کھا جاتی کیونکہ یونیفارم ایک جیسا تھا۔ تب انہیں بتانا پڑتا کہ میں ثنا ہوں اور وہ فرزانہ۔ جن دنوں فرزانہ 8ویں میں پڑھتی تھی ہمارے پڑوس میں نئے کرایہ دار آ گئے۔ یہ خوبصورت گورے چٹے لوگ تھے، بہت با اخلاق تھے۔ جلد ہی ابو کی ان سے واقفیت ہوئی تو انکل اسد نے ابو سے دوستی کر لی اور ان کی بیوی اور بچیاں ہمارے گھر آنے لگی۔ انکل اسد کا ایک بیٹا تھا جو کالج کا طالب علم تھا۔ میری بہن فرزانہ کو عہد میں دلچسپی تھی کیونکہ وہ بے حد خوبصورت تھا۔ وہ اس پر راغب ہونا شروع ہو گئی۔ اب وہ ان کے گھر معروق اور شمائلہ کی خاطر نہیں بلکہ احد خان کے دیدار کو جانے لگی۔ جلد ہی میں نے اپنی بہن کی نیت کو سمجھ لیا تو اسے منع کرنے لگی۔ تم زیادہ احد سے بات نہ کیا کرو، اس کی والدہ اور بہنیں بھی محسوس کرتی ہیں۔ کسی دن ابو کو علم ہو گیا کہ تم اس لڑکے کی خاطر انکل کے گھر جاتی ہو تو برا ہوگا۔ فرزانہ میری ایک نہ سنتی، وہ ہر نصیحت کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیا کرتی تھی۔ جب لڑکی کی طرف سے شروعات ہو تو لڑکے بھی اپنے قدم آگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ احد نے بھی فرزانہ کو لفٹ دینی شروع کر دی۔ جانے کب پھر ان میں راز و نیاز شروع ہو گئے مجھے پتہ نہ چلا۔ یہ دونوں گھر والوں سے چھپ کر چھت پر ملاقاتیں کرنے لگے۔ فرزانہ بڑی خودسر اور مختلف قسم کی لڑکی تھی۔ میری اور اس کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں نہایت ہی مستقل مزاج تھی اور وہ جلد باز۔ اسے فیشن بہت پسند تھا۔ جلد دوستیاں کرتی اور جہاں جاتی دوست بنا لیتی، جبکہ میں صابر شاکر قسم کی اور اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ میں پڑھائی میں مصروف رہتی جبکہ وہ پڑھائی سے زیادہ تانگ جھانک میں وقت ضائع کرتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میرا رزلٹ اچھا آتا تھا جبکہ اس کے نمبر کم ہوتے۔ تبھی اسے امی ابو ڈانٹنے اور مجھ کو شاباش ملتی۔ ظاہر ہے کہ جو بچہ پڑھائی میں دلچسپی لیتا ہو، اچھے نمبر لیتا ہو، والدین اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی فرزانہ مجھ سے حسد کرنے لگی۔ جب میٹرک کا رزلٹ آیا میری پوزیشن آ گئی، فرزانہ فیل ہوتے ہوتے بچی۔ والدین نے کہا کہ ہم ثنا کو میڈیکل میں داخلہ دلوائیں گے۔ فرزانہ نے پڑھائی پر توجہ نہ دی اور اچھے نمبر نہ لیے تو پھر اس کی شادی کر دیں گے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس پر وہ سدھر جاتی لیکن اسے کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ مزید تعلیم کی طرف سے لاپرواہ ہو گئی۔ اس کی دوسری سرگرمیاں بڑھتی گئی، مثلاً موقع ملتے ہی وہ چھت پر جاتی اور احد کو فون کر کے اوپر بلا لیتی۔ اس سے گھنٹوں باتیں کرتی اور مجھ کو کہتی کہ خیال رکھنا، کوئی چھت پر آنے لگے تو مس کال دے دینا
اور خبردار جو کسی کو بھی کچھ بتایا میں تمہاری جان لے لوں گی۔ مجھے فرزانہ سے بہت پیار تھا، آخر وہ میری بہن تھی۔ اس کو غلط راہ پر چلتے نہیں دیکھ سکتی تھی اور اس سے ڈر سے شکایت بھی نہ کرتی کہ کہیں امی ابو اس کا کالج جانا ہی بند نہ کروا دیں۔ وقت بیت رہا تھا کہ میں اپنا میرٹ بنانے میں لگی تھی، جبکہ اس کا عہد سے عشق زوروں پر تھا۔ رزلٹ آ گیا، اللہ کا سچ شکر، میری محنت رنگ لے آئی۔ میرا میرٹ بن گیا جبکہ وہ ایف ایس سی میں فیل ہو گئی۔ انہی دنوں پھوپھی ہمارے گھر آئی اور اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ طلب کیا۔ ابو نے کہا کہ ثنا کو پڑھنے کا شوق ہے، میڈیکل میں داخلہ مل جائے گا۔ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، البتہ فرزانہ کو پڑھائی سے زیادہ دلچسپی نہیں۔ اگر چاہو تو تم کو چھوٹی کا رشتہ دینے کو تیار ہوں۔ فرزانہ کو امی ابو چھوٹی اس بنا پر کہا کرتے تھے کہ وہ اس دنیا میں میرے جنم لینے کے چند منٹ بعد ہی آئی تھی۔ پھوپھی نے کہا کہ میرے لیے تمہاری دونوں بیٹیاں ایک جیسی ہیں، ثنا ہو کہ فرزانہ دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ پھوپھا کے بیٹے کا نام فرحان تھا، وہ کافی عرصے سے دبئی میں ملازمت کر رہا تھا، کسی کمپنی میں اچھے عہدے پر فائز تھا اور خاطر خواہ مشاہرے لے رہا تھا۔ پھوپھی کے گھر دولت کی کمی نہ تھی، ان کے میاں ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ جب فرزانہ کو پتہ چلا کہ اس کی فرحان سے شادی ہو رہی ہے، اس نے کسی رد عمل کا مظاہرہ نہ کیا بلکہ خاموشی اختیار کر لی۔ فرحان ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، تبھی دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ پھوپھی نے بھی خوب دل کی حسرتیں نکالی، وہ فرزانہ کی بری لینے دبئی گئی اور وہاں سے شاپنگ کی۔ قیمتی ملبوسات کے علاوہ خوب بھاری زیور دیا۔ جس لڑکی نے بھی دیکھا وہ رشک کرنے لگی کہ فرزانہ کی قسمت کتنی اچھی ہے، اتنا کچھ جہیز اور بری میں ملا کہ جس کا ہم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے۔ فرزانہ کا رویہ مگر عجیب و غریب تھا، وہ خوش تھی اور نہ ہی غم زدہ، جیسے اس کے احساسات و جذبات ہی نہ ہوں، جیسے وہ جیتی جاگتی لڑکی نہیں، بے جان گڑیا یا مٹی کا پتلا ہو۔ میں حیران تھی اس قدر چنچال اور باتیں کرنے والی لڑکی کو آخر چپ چاپ کیوں ہو گئی، جانے اس نے دل میں کیا ٹھان لی تھی۔ بات یہ تھی کہ فرزانہ جانتی تھی کہ عہد سے شادی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہماری ان کی ذات برادری کا ہی نہیں، ریت روایات کا بھی فرق تھا۔ دونوں گھرانے اس رشتے پر آمادہ نہ ہوتے۔ پھر عہد کی منگنی بچپن میں اپنی چچا جاد سے ہو چکی تھی جو پشاور میں رہتی تھی، اور یہ منگنی ان کے رواجوں کے مطابق ٹوٹ نہیں سکتی تھی، ورنہ دائمی دشمنی کے داغ بیل پڑ جاتے اور خاندان میں تفرقہ آ جاتا۔ خود عہد نے ہی اس حقیقت سے فرزانہ کو آگاہ کیا تھا، تبھی اس نے ابو کے فیصلے پر چپ چاپ شادی کے لیے رضامندی دے دی۔ شادی بخوبی ہو گئی۔ شادی کے بعد 15 دن بعد فرحان بھائی اپنی دلہن کے ساتھ رہے، پھر وہ دبئی چلے گئے۔ کہا کچھ عرصے بعد اپنی بیگم کو بلوا لوں گا۔ فرحان کے جاتے ہی فرزانہ نے میکے کا رخ کر لیا، پھوپھی کے پاس صرف 2 دن رہی اور پھر ہمارے یہاں آ گئی۔ امی نے 2-4 دن بعد کہا کہ بیٹی اب تم بیاہ چکی ہو اور شادی شدہ لڑکیوں کا اپنے گھر رہنا بہتر ہوتا ہے۔ بے شک تمہارا شوہر دبئی میں ہے لیکن ساس سسر تو یہاں ہی ہیں، تم اپنے گھر جاؤ۔ فرزانہ نے جانے سے انکار کر دیا کہ وہاں دل نہیں لگتا۔ فرحان تو ہے نہیں، جب آ جائیں گے تو میں چلی جاؤں گی۔ پھر یہی ہونے لگا کہ فرحان آتے تو فرزانہ کو اپنے ساتھ گھر لے جاتے، ان کے جاتے ہی یہ میکے آ بیٹھتی۔ پھوپھی کہتی تھی کہ بیٹی تمہارا گھر ہے، کچھ دن ہمارے پاس بھی رہ لیا کرو، لیکن یہ ان کی ایک نہ سنتی۔ وجہ بھی میں جانتی تھی کہ میکے میں رہنے کی وجہ سے عہد تھا۔ فرزانہ کے دل سے اس لڑکے کی محبت نہ گئی، شادی کے بعد بھی اسے چاہنے لگی اور اس سے ملنے کی خاطر میکے میں ٹکی ہوئی تھی۔ میں بہت منع کرتی، بہت سمجھاتی، ابو سے شکایت کرنے کی دھمکی بھی دیتی، لیکن میرا کہاں مانے اس کی بلا۔
وہ ٹس سے مس نہ ہوتی۔ میرا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو گیا۔ داخلہ دوسرے شہر کے میڈیکل کالج میں ہوا تھا، لہٰذا میں ہاسٹل چلی گئی۔ اب فرزانہ کی حرکات کا مجھ کو علم نہ ہوتا۔ اس کی شادی کو 7 سال بیت گئے۔ وہ ایک بیٹی کی ماں بن گئی، لیکن عالم وہی تھا۔ ادھر فرحان بھائی دبئی جاتے، ادھر وہ امی جان کے پاس آ کر ٹک جاتی۔ اب تو پھوپھی نے بھی کچھ کہنا سننا چھوڑ دیا۔ وہ اپنے بھائی کا بہت لحاظ کرتی اور میرے ابو سے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فرزانہ کی بیٹی کا نام ہینا رکھا گیا، بہت پیاری بچی تھی۔ جب میں چھٹیوں میں کالج سے آتی اسے گود میں بھر لیتی، وہ مجھ کو بہت پیاری لگتی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ ہر وقت اسے اٹھائے پھروں۔ مجھ کو ننھی ہینا سے بہت پیار تھا۔ وہ بھی جوں جوں سمجھدار ہونے لگی مجھ سے اور امی جان سے زیادہ پیار کرنے لگی، کیونکہ فرزانہ اس پر توجہ نہ دیتی تھی بلکہ اسے بوجھ سمجھتی تھی۔ کہتی تھی میری عمر ہی کیا ہے کہ بچے کھلاؤں۔ میں MBBS کے دوسرے سال ہی میں تھی کہ یہ واقعہ ہوا کہ ایک روز فرزانہ گھر سے غائب ہو گئی۔ وہ بچی کے لیے شاپنگ کا کہہ کر نکلی تھی، پھر گھر نہ لوٹی۔ امی ابو بہت پریشان تھے، لیکن میں نے اس کو عہد سے باتیں کرتے سن لیا تھا۔ وہ فون پر گھر سے نکلنے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ جب والدین کو بہت پریشان دیکھا تو میں نے امی کو بتا دیا کہ وہ عہد کے ساتھ گئی ہے۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، عہد کے والدین سے کہہ کر اسے تلاش کروائیں۔ بدقسمتی سے اگلے دن فرحان بھائی دبئی سے آ گئے۔ وہ اس بار بغیر بتائے اچانک آئے تھے، شاید اپنی بیوی کو سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ وہ فرزانہ کو دبئی لے جانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے وہاں گھر بھی لے لیا۔ فرزانہ ہوتی تو ساتھ جاتی۔ امی ابو نے بہانہ کیا کہ وہ کسی سہیلی کی شادی میں گئی ہے۔ فرحان بھائی بچی کو پیار کر کے واپس اپنے گھر چلے گئے اور کہا کہ میں کل شام کو آ جاؤں گا، فرزانہ سے کہنا کہ تیار رہے۔ فرزانہ نہ آئی، بلکہ اس نے مجھے موبائل پر فون پر کہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے عہد کے ساتھ گھر سے چلی گئی ہے اور اب وہ کسی کی تلاش کرنے سے بھی واپس نہیں آئے گی۔ وہ فرحان سے خلا لے کر عہد سے کورٹ میرج کرنے کے ارادے سے روپوش ہوئی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ پولیس کیس بنانے کی ضرورت نہیں، بے شک وہ جیل چلی جائے گی، لیکن وہ لوٹ کر فرحان کے پاس نہیں جائے گی۔ یہ فون کال پر دھمکایا تھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری بہن ایسا انتہائی قدم اٹھا سکتی ہے۔ جب احتجاج کا وقت تھا تب اس نے کوئی احتجاج نہ کیا، اور جب کہ وہ ایک بچی کی ماں تھی تو اس نے وہ کر دکھایا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ امی رونے لگی کہ اب فرحان کو کیا جواب دوں گی، تمہاری پھوپھی سے کیا کہوں گی، اور اس ننھی سی بچی کا کیا بنے گا جس کو وہ ہماری گود میں ڈال گئی ہے۔ امی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ ابو سے کچھ کہتی، لہٰذا یہ بات ابو سے چھپانا ناممکن تھی، لہٰذا ان کو بتانا ہی پڑا کہ وہ فوراً انکل اسد کے پاس گئے۔ انہوں نے قرآن پاک کی قسم کھا کر کہا کہ ان کو کسی بات کا علم نہیں، اگر کچھ علم میں آیا تو وہ ضرور عہد کو حوالہ پولیس کریں گے اور فرزانہ کو ابو کے حوالے کر دیں گے۔ انکل اسد نے بھی سراغ لگانے کی کوشش کی، کچھ حاصل نہ ہوا۔ جانے دونوں کہاں جا پہنچے تھے کہ ادھر ابو مرتے ہی اور نہ جیتے تھے۔ فرحان کو کیا جواب دیں، کیسے بتائیں کہ تمہاری بیوی اور ہماری بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی، اور یہ میکے میں لڑکی کا ہر دم رہنے کا ثمر تھا۔ امی ایسی بوکھلائی کہ مجھ سے کہنے لگی کہ جب تک فرزانہ نہیں ملتی تم اس کے کپڑے پہن کر فرزانہ کا سواگ بھر لو، ورنہ فرزانہ کے ملنے سے پہلے فرحان اس کو طلاق دے دے گا۔ میں نے جواب دیا کہ امی جان آپ ہوش میں تو ہیں، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اپنی بہن کا سواگ کیسے بھر لوں؟ وہ بالآخر پہچان لیں گے، بتائیے پھر کیا ہوگا؟ طلاق سے مت دامن بچائیے، طلاق تو ہونی ہے۔ فرزانہ نے ایسا قدم اٹھایا جو اب اس کا لوٹ کے آنا ایک معجزہ تھا۔ امی بولی فرحان کی چھٹی 2-4 روز کی ہے، تم اسپتال میں داخل ہو جاؤ، ہم کہیں گے کہ تم بیمار ہو، وہ واپس چلا جائے گا، تب تک شاید فرزانہ کو تلاش کر لیں۔ امی کی بچکانہ باتوں پر میں نے سر تھام لیا، بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ شاید میری ماں
بے حد بخلا گئی تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ ہینا کا تھا، اب اس کا کیا بنے گا؟ شام 7 بجے فرحان آ گئے۔ سردیوں کے دن تھے، شام بھی رات سی لگتی تھی۔ امی نے منت کی تو میں نے بہن کا سواگ بھر لیا، فرزانہ کے زیور اور کپڑے پہن لیے اور بالکل اس کا ہی اندازہ اپنایا تو فرزانہ میں اور مجھ میں کوئی امتیاز نہ رہا۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بجلی غائب ہو گئی، البتہ ایمرجنسی لائٹیں جل رہی تھی جس کی روشنی مدھم تھی۔ امی نے فرحان کو کمرے میں بٹھایا اور مجھے فرزانہ کہہ کر پکارا کہ کھانا لاؤ۔ وہ بولے کھانا نہیں کھاؤں گا، بس ہینا کو تیار کرو، ہم گھر چلتے ہیں۔ میں نے فرزانہ کے لہجے میں کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، آپ یہاں ہی سو جائیں، ورنہ صبح میں اپنی ڈاکٹر کو دکھا کر ابو کے ساتھ خود گھر آ جاؤں گی۔ وہ پریشان ہو گئے لیکن پھر تحمل سے کام لیا۔ بولے ابو نے کچھ مہمانوں کو بلایا ہے، گھر پر دعوت ہے، ان کی ہدایت تھی کہ جلدی آ جانا، میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ ٹھیک ہے تم صبح آ جانا۔ وہ پریشان سے لوٹ گئے تو میں رونے لگی۔ میں نے امی سے کہا کہ مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں، آج تو وہ چلے گئے، روز ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بھانڈا اگر پھوٹتا ہے تو پھوٹنے دو، آپ کب تک چھپائیں گی کہ فرزانہ گھر سے بھاگ چکی ہے؟ امی بیچاری بھی پریشان تھی۔ اتنے میں ابو گھر آ گئے، کہنے لگے کہ میں آپا کے گھر جا رہا ہوں، فرحان سے ملنا ہے، سوچتا ہوں ساری صورتحال اسے بتا دوں، انہوں نے دعوت پر بھی بلایا ہے۔ امی نے منت کی کہ ابھی رہنے دیں، صبح جائیے گا۔ امی کی منت سماجت کی وجہ سے ابو نہ گئے، یوں وہ بیچارے یہ سوچ میں تھے کہ کس منہ سے جاؤں گا اور ان لوگوں سے کیا کہوں گا۔ فرزانہ کا کچھ پتہ نہیں چلا کب ہے اور کب آئے گی۔ صبح فرحان خود آ گئے، سوچا کہ خود بیوی کو ڈاکٹر کو دکھا دوں، وہاں بیوی ہوتی تو ملتی۔ امی ابو خود بھی نہایت پریشان تھے۔ میں نے ہمت سے کام لیا اور کہا کہ فرحان بھائی آپ ادھر آئیے، کمرے میں مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں آ گئے تو میں نے ان کو بتایا کہ فرزانہ موجود نہیں۔ کل شام آپ کو اچانک صدمے سے بچانے کے لیے میں نے اس کا سوانگ بھر لیا چند لمحوں کے لیے، لیکن اب یہ مزید ممکن نہیں کہ آپ سے حقیقت چھپائی جائے۔ پھر میں نے ان کو تمام باتیں بتا دی۔ وہ میری باتیں سن کر رونے لگے۔ سب سے زیادہ ان کو پریشانی تھی کہ اس بات کی تھی کہ ہینا کا کیا بنے گا۔ اس کے بعد بڑوں میں میٹنگ ہوئی، لیکن میرے تصور میں بھی یہ نہیں تھا کہ اس مسئلے کا حل ایسا نکالا جائے گا کہ مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا جائے گا، وہ بھی ننھی ہینا کی خاطر۔ امی ابو پھوپھی پھوپھا حتیٰ کہ فرحان خود اس بات پر متفق ہو گئے کہ وہ فرزانہ کا نیول بدل میں ہی ہو سکتی ہوں۔ یوں میرے لاکھ احتجاج کرنے کے باوجود ابو نے میرا نکاح فرحان سے کر دیا اور فرحان نے فرزانہ کو طلاق دے دی۔ مجھ کو اپنے کیریئر کی قربانی دینی پڑی۔ میں ڈاکٹر بننے کا خواب آنکھوں میں بسائے چپ چاپ اپنے سابقہ بہنوئی کی دلہن بن کر دبئی آ گئی اور ڈاکٹری کی ڈگری ہاتھوں میں تھامنے کی بجائے ننھی ہینا کا زندگی بھر کے لیے ہاتھ تھام لیا۔ مجھے بعد میں ماں باپ کی دعاؤں سے سکون مل گیا، کیونکہ میں فرزانہ کی طرح ان کو اب کوئی صدمہ نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن ہینا کو بھی ماں کی محبت مل گئی۔ فرزانہ کا انجام اچھا نہ ہوا، وہ 2 سال بعد لوٹ کر آئی بھی تو اس کا آشیانہ اس کا نہ رہا، اب اس کی جگہ میکے میں رہی نہ سسرال میں۔ احد نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا کہ اسے بھاگ کر دارالامان میں پناہ لینی پڑی۔ امی دارالامان ملنے گئی تھی، وہ بہت برے حالوں میں تھی، سکھ کا کانٹا کھو چکی تھی اور روتے روتے بس نہ کرتی۔ ماں کی ممتا بری ہوئی تھی۔ امی نے ماموں اور نانی امی کو فون کیا اور وہ آ کر فرزانہ کو لے جائیں۔ تبھی امی کی التجاؤں پر فرزانہ کو دارالامان سے اپنے ساتھ لے گئے۔ اب وہ ماموں اور مومانی کے پاس رہتی ہے، ابو کو اس کو گھر میں آنے نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ یہ اولاد نہیں فتنہ ہے، کیا خبر کل کیا گل کھلائے، میری اچھی اور فرمانبردار بیٹی کا گھر ہی نہ اجاڑ دیں۔ مجھ کو خود اپنی بہن کے حالات سن کر کافی دکھ ہوا، مگر اب کیا کر سکتی تھی کہ میں ان دنوں دبئی میں اپنے شوہر کے ساتھ صبر و شکر والی زندگی جی رہی ہوں۔ میرے 2 بچے ہیں، اپنی ہینا کی اور ان کی زندگی میں کوئی طوفان نہیں لانا چاہتی۔
جو بھی سنتا ہے میری شادی سابقہ بہنوئی سے ہوئی وہ مجھے شک کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ کسی کو کیسے یقین دلاؤں کہ قصور میرا نہیں، سارا قصور میری بہن کا ہے۔